اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اسلام کا جو دوسرا رکن ہے وہ ہے فرشتوں پر ایمان۔ ہر مسلمان کو، ہر مومن کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو وجود دیا ہے اور فرشتے جو ہیں وہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں، اور ہمارے کندھوں پر جو فرشتے بیٹھے ہیں وہ ہمارے اچھے اور برے اعمال لکھ رہے ہیں، اور ہر فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا فرما بردار ہے اور اپنا کام سر انجام دے رہا ہے۔ دنیا میں بھی فرشتے اللہ تعالیٰ نے ہم پر مقرر کیے ہیں جو ہمارے اچھے اور برے اعمالوں کا حساب رکھے ہوئے ہیں اور ہمارے اعمال ناموں میں روز لکھ رہے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے قبر میں بھی فرشتوں کو ہم سے سوال و جواب کے لیے بھیجنا ہے۔ ان کے وجود پر ایمان رکھنا اور ان میں جن کے نام ہمیں معلوم ہیں ان پر بھی ایمان رکھنا، جیسے کہ حضرت سیدنا سید جبرائیل علیہ السلام جن کا نام ہمیں معلوم نہیں، ان پر بھی ایمان رکھنا، جن کے ناموں سے ہم واقف نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ایسے ہزاروں فرشتے ہیں کہ جن کا ہمیں پتہ نہیں، لیکن ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بنایا ہے، اور جو فرشتے ہیں وہ ہماری ہر چیز لکھ رہے ہیں۔ فرشتے ہمارے لیے رزق لے کر آتے ہیں، فرشتے ہمارے اعمال نامے لے کر جاتے ہیں، فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں اگر ہم اچھے کام کرتے ہیں تو، اور فرشتے جو ہیں ہمارے لیے بد دعائیں بھی کرتے ہیں جب ہم کوئی برا کام کرتے ہیں تو۔ اب یہ جو انسان کا جو سب سے بڑی چیز ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ قیامت سے پہلے، قیامت پہ سور پھونکا جائے گا جب قیامت برپا ہونے والی ہوگی، پھر جب قبروں سے ہمیں اٹھایا جائے گا اور فرشتے آ کر ہم سے سوال جواب کریں گے، اور اس بات پر ایمان رکھنا کہ جب انسان ماں کے پیٹ میں 4 مہینے مکمل کرتا ہے تو اس کے پاس اللہ تعالیٰ اپنا فرشتہ بھیجتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ اس کی روزی، اس کی موت، اس کا عمل، اس کے نیک بخت اور بدبخت ہونے کا لکھ دو۔ اسی طرح فرشتے ایسے بھی ہیں جو بنی آدم کی حفاظت پر مامور ہیں، یعنی انسانوں کی حفاظت فرماتے ہیں، اور ایسے بھی فرشتے ہیں جو انسانوں کے دائیں طرف اور بائیں طرف بیٹھے ہیں اور ان کے ہر اعمال لکھ رہے ہیں، اور قبر میں بھی آ کر فرشتوں نے سوال و جواب کرنے ہیں۔ اسی طرح ایسے فرشتے بھی ہیں جو میت سے قبر میں سوال کرتے ہیں۔ جب کوئی بندہ قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور اس سے اس کے رب کے، اس کے دین کے اور اس کے نبی کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ ان باتوں پر یقین رکھنے سے ہی انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہے، ایک مسلمان کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اور فرشتوں پر ایمان رکھنے سے جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو اسے پھر یہ خیال آنے لگ جاتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھے لکھ رہا ہے،
اور جو میرے کندھے پر بیٹھا ہے میرے اچھے یا برے عمل لکھ رہا ہے۔ تو اس طرح پھر انسان اس بات سے بولتے ہوئے بھی جب اپنے منہ سے کوئی الفاظ بھی نکالتا ہے تو جب اس کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ کوئی فرشتے ہیں جو میرے ساتھ ساتھ ہیں اور میرے ساتھ رہتے ہیں اور جو ہے کہ میں جو بولتا ہوں وہ لکھ رہے ہیں، تو انسان پھر سوچ سمجھ کر بولنے لگ جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ انسان پھر اپنی غلط باتوں پر دھیان نہیں دیتا اور زیادہ دھیان دے کر ان کو آگے بڑھاتا نہیں بلکہ وہیں پہ چھوڑ دیتا ہے۔ جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے کہ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، اے جبرائیل تم بھی اس سے محبت کرو، تو جبرائیل اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر جو جبرائیل علیہ السلام ہیں وہ آسمانوں والوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی ان سے محبت کرو، اور وہ فرشتے جو آسمانوں والے ہوتے ہیں وہ بھی اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر جب یہ سن کر تمام آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر بندے کے لیے زمین پر بھی قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جمعے کا دن ہوتا ہے مسجد کے تمام دروازوں پر فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ مسجد میں داخل ہونے والے نمازیوں کو ترتیب سے نمبر وار داخل ہونے پر ان کا نام لکھتے ہیں، یہاں تک کہ جب امام ممبر پر آ کر بیٹھ جاتا ہے تو رجسٹر بند کر کے سمیٹ لیتے ہیں اور خاموشی سے خطبہ جمعہ سنتے ہیں۔ اسی لیے حکم دیا گیا ہے کہ جو سب سے پہلے جمعے کے لیے جاتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اس نے اونٹ ذبح کیا، اور جو بعد میں جاتا ہے اس کے بعد وہ ایسے ہے جیسے اس نے بکرے کی قربانی دی، جو اس سے بعد میں جاتا ہے وہ ایسے ہے جس نے مرغی ذبح کی، اور جو سب سے اینڈ پہ جاتا ہے وہ ایسے ہے جس نے انڈا صدقہ دیا۔ اس لیے جمعے والے دن مرد حضرات کو سب سے پہلے نماز جمعے کے لیے جانے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ فرمایا گیا ہے کہ خاموشی کے ساتھ خطبہ سنو، کیونکہ اس وقت جو فرشتے ہوتے ہیں وہ دروازے پر موجود ہوتے ہیں اور ہر آنے جانے والے پر نظر رکھے ہوتے ہیں اور ان کے نام رجسٹروں میں لکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی فرشتوں پر اور اللہ تعالیٰ پر اور اللہ کی کتابوں پر اور جتنے بھی اسلام کے رکن ہیں سب پر مکمل دل سے سچے دل سے ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے جو بھی خطائیں جو بھی گناہ جو بھی نادانیاں ہو چکی ہیں اللہ تعالیٰ ان پر ہم کو معاف فرما کر ہمیں دنیا اور آخرت کی خوشیاں اور سکون عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرما کر ہمارے اعمال ناموں کو نیکیوں سے بھر دیں اور ہمیں توفیق دیں کہ ہم نیکیاں کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہم پر رحم فرما دے اور ہماری دنیا کی اور آخرت کی مشکلات کو دور فرما کر ہماری قبر کو نور سے بھر دے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔